ختم خواجگان کی شرعی حیثیت کیا فقہ نے نقل کی؟ چنانچہ بعض مدارس وغیرہ کے اندر ختم خواجگان اجتماعی طور پر پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ تو جاننا یہ چاہیے کہ یہ امر خلاف شرع اور مکروہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ختم خواجگان حصول برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ مشائخ کا یہ ایک مجرب عمل شمار کیا جاتا ہے کہ اس کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے، لہذا یہ امر مباح ہے، جائز ہے۔ اور امر مباح پر مداومت سے وہ قبح اور قبیح اور مکروہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس پر اصرار سے وہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور کراہت جو ہے اس کے اندر دوام اور استمرار، اگر اس میں اصرار کیا گیا تب جو ہے یہ مکروہ ہوگا۔ اور اصرار یہ ہے کہ کسی عمل کو ہمیشہ کیا جائے اور نہ کرنے والوں کو یہ کہا جائے کہ ارے فلاں تو گنہگار ہے، اور اس کی تحقیر و تذلیل کی جائے۔ مثلا یہ کہ جیسے شب برات کے اندر عبادت ہو یا نہ ہو لیکن گھر کے اندر حلوہ پکنا چاہیے 15 شعبان کو، 27 رجب کو کچھ ہو چاہے نہ ہو، عبادت ہو چاہے نہ ہو، لیکن حلوہ پکنا ضروری ہے، تو اور نہ پکے تو اس کو لان تان کی جائے کہ ارے فلاں تو بڑا کنجوس آدمی ہے، حلوہ بھی نہیں پکایا ہے۔ حالانکہ 15 شعبان کی جو رات ہے وہ اصلاً عبادت کی رات ہے، اب شیطان نے ورغلا کر کے جو ہے حلوہ پوڑی کے اندر لگا دیا اور عبادت سے دور کر دیا اور دنیا بھر کی خرافات کے اندر لگا دیا۔ بہرحال ایک جائز کام ہے، حلال چیز ہے حلوہ کھانا کوئی منع نہیں ہے، لیکن خاص اسی رات میں پکانا اور کھانا اور کہنا کہ کیا نام ہے ارے تم کیسے کنجوس ہو، حلوہ بھی نہیں پکا سکتے ہو، اور نہ پکانے والوں کو جو ہے برا بھلا کہنا، تو یہ جائز نہیں۔ یہ ایک میں نے مثال ایسے ہی بتلائی، یہ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کو یہی مثال ملے، آپ اس کے علاوہ دوسری مثال بھی لے سکتے ہیں۔ بہرحال مرقات کے اندر ہے، لما جاء فی الحدیث عن عبداللہ بن مسعود قال لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ینصرف عن یسارہ، پھر آگے ملا علی قاری لکھتے ہیں قالت طبی وفیہ ان من اصر علی امر مندوب وجعلہ عزما، اس طریقے کے الفاظ جو ہے مرقات المفاتیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263 اور 265 پر باب صفت الصلاۃ قبیل فصل فی القراء، شرح الطبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 446، فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228، فتاوی محمودیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 183، اور المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، اس کی پہلی جلد مسائل شتہ صفحہ نمبر 158، عنوان ہے ختم خواجگان کی شرعی حیثیت، صفحہ نمبر 158، مسئلہ نمبر 165 پر جو ہے المسائل المہمہ کی پہلی جلد میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔